بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 60 سال سے زائد عمر افراد کے اقاموں کی تجدید کرنے کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ کے رہائشی امور کے محکمے نے ہدایت جاری کی ہے کہ کسی ایسے فرد جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے غیر گریجویٹ غیر ملکیوں کے رہائشی اجازت نامے کے متعلق شکایات نہ سنی جائیں جو 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور عوامی اتھارٹی یعنی PAM کی جانب سے افرادی کود کے تجدید نہ کرنے کے فیصلے کے جاری ہونے کے بعد ملک چھوڑ گیا ہو۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ابھی صرف نئے ویزوں پر ہی ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد سے تقریباً 5000 تارکین وطن کو اپنی حیثیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے عارضی رہائش کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تارکین وطن اپنے ورک پرمٹ کی تجدید کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں کورونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد کویت کے مختلف اسپتالوں میں دیگر بیماریوں کے وارڈز کھولے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت مخصوص کلینکوں کو دوبارہ کھولنے میں بتدریج توسیع کا مشاہدہ کر رہی ہے جن کو وبائی امراض کے دوران مریضوں اور زائرین کے لیے طبی عملے اور نرسنگ باڈیز پر دباؤ کی وجہ سے اس وقت بند کر دیا گیا تھا۔ وزارت صحت کے عہدیداروں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ توسیع سرکاری اسپتالوں اور خصوصی مراکز میں کام کی رفتار کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوگی جو تمام آڈیٹرز کو علیحدہ صحت کی خدمات فراہم کرتی ہے تاکہ مریضوں کی مناسب دیکھ بھال تک کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف فروانیہ اسپتال نے حال ہی میں اسپتال کی میڈیکل ورکشاپ میں الیکٹرانک سسٹم متعارف کرایا ہے جو مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے طبی آلات اور آلات کی درخواستوں اور ان کی متواتر دیکھ بھال کے لیے وقت کی مدت کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب کویت میں گرفتار ہونے والے غیر ملکی افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ اصلاحی اداروں کے سیکٹر سے منسلک ڈپوٹیشن جیل ایڈمنسٹریشن اور سزائے موت پر عمل درآمد کے شعبے کے تعاون سے جنرل ایڈمنسٹریشن آف ریزیڈنسی انویسٹیگیشن جلد ہی الزام چکر کے قریب ایک دفتر کھولے گی تاکہ ملک میں قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی فائلیں تیار کی جا سکیں اور ان کو ان کے متعلقہ ممالک میں جلاوطن کیا جا سکے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اصلاحی اداروں کی جنرل ایڈمنسٹریشن کی ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل علی الاعلیٰ اور ڈیپوٹیشن جیل انتظامیہ کے ڈائریکٹر کرنل وحید الاعلیٰ نے وزیر داخلہ کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تاہم سمر الاعلیٰ نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ڈیپوٹیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا تھا تاکہ سینٹر میں زیادہ بھیڑ کو کم کیا جا سکے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ایئرپورٹ پر بھی ایک ڈیپوٹیشن سیل کھولا جائے گا تاکہ ایسے افراد کو ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ ہی جلاوطن کر دیا جائے۔ اب کویت میں کرونا وائرس کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت میں 17,276 کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے 32 ٹیسٹ کرونا وائرس کے مثبت آئے جبکہ ایک مریض کی اموات ریکارڈ کی گئی ہے۔ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49 کے قریب مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ کویت کے مختلف اسپتالوں میں 20 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے انتہائی نگہداشت یعنی IC یونٹ میں 12 مریض زیر علاج ہیں۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔